الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ ہود کی آیت 64 زیر بحث ہے۔ اس میں قوم صالح کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اس کی سرگزشت سنائی جا رہی ہے۔ اسے ہمیشہ پیش نظر رکھیے کہ قرآن مجید میں یہ سرگزشتیں تاریخی استدلال کے طور پر سنائی جاتی ہیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے متنبع کر دیا کہ ایک دن پوری انسانیت کو میری بارگاہ میں عدالت کے لیے کھڑا ہونا ہے، تو یہ عدالت پھر دنیا میں بھی برپا کر کے دکھائی گئی۔ یہ اس کا استدلال ہے، اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم اس سرگزشت کا بڑا حصہ دیکھ چکے ہیں۔ اب بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ آخری وقت آ گیا۔ میں نے اپنی تصنیفات میں ہر پیغمبر کی دعوت میں جو مراحل بالعموم آتے ہیں ان کو بیان کیا ہے، اور وہ مراحل یہ ہیں کہ وہ اپنی بات کی ابتدا انذار سے کرتے ہیں، خبردار کرنا، وارن کرنا لوگوں کو۔ یہاں سے وہ بات کی ابتدا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پہلے یہ خبردار کرنا انفرادی طریقے سے ہوتا ہے، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اپنے اعزاء کو، اقربا کو، جو لوگ ملنے بات کرنے کے لیے آ جائیں ان کو۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اب قوم کو خبردار کیا جائے، یعنی اب ہانکے پکارے باہر نکل کر مجالس میں لوگوں کے سامنے یہ وارننگ رکھ دی جائے۔ اس کو انذار عام کہا جاتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا حکم دیا گیا تو سورہ مزمل میں پہلے یہ بتایا گیا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اب ایک بڑی ذمہ داری ہم ڈالنے والے ہیں۔ یہ انذار عام کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر سورہ مدثر میں حکم دے دیا گیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اب آپ اٹھ کھڑے ہوں اور اپنی قوم کو خبردار کریں۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد پھر اتمام حجت کا مرحلہ آتا ہے، یعنی بات اب آخری درجے میں کہی جا رہی ہے۔ اس میں ہر قوم کے لحاظ سے وقت لگتا ہے، کسی کے ہاں یہ نوبت 5-7 سال بعد آ جاتی ہے، کسی کے ہاں اس سے زیادہ وقت لگتا ہے۔ اتمام حجت کے مرحلے کے بعد پھر ہجرت و برات کا مرحلہ ہوتا ہے، یعنی پیغمبر کو قوم کو چھوڑ دینے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے۔ ہجرت و برات 2 صورتوں میں ہوتی ہے، یا پیغمبر کی وفات ہو جائے گی یا اس کو کسی دوسری بستی میں نکال لے جایا جائے گا۔ یہ وقت ہے جس کے بعد پھر خدا کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے۔ خدا کی عدالت وہ فیصلہ سنا دیتی ہے جو پوری دنیا کے لیے قیامت میں سنایا جائے گا، اور ایک قیامت صغریٰ اس قوم کے لیے زمین پر برپا ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ قیامت صغریٰ برپا ہو، مہلت دی جاتی ہے، اور آخر میں پھر الٹیمیٹم بھی، یعنی بالکل متعین کر دیا جاتا ہے کہ فلاں وقت فلاں گھڑی معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اس مرحلے میں اب ہم پہنچ گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی کے طور پر۔ اور اونٹنی کے بارے میں یہ ہدایت کر دی کہ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمُسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، لہٰذا اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے،
اور کسی برے ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر عذاب آ جائے گا۔ میں نے گویا ایک اونٹنی کو نشانی کے طور پر مقرر کر دیا۔ اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ خدا کے حکم پر میں نے اپنی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی نامزد کر دی ہے۔ اس زمانے میں لوگوں کے پاس جانور ہوتے تھے، ہر آدمی کچھ نہ کچھ جانور رکھتا ہی تھا، تو صالح علیہ السلام کے پاس بھی جو اونٹنیاں رہی ہوں گی انہی میں سے ایک اونٹنی انہوں نے نامزد کر دی، اور یہ فرمایا کہ یہ اونٹنی اب خدا کی نظر ہے۔ جیسے ہم حدی کے جانور اللہ تعالیٰ کی نظر کر دیتے ہیں حج کے موقع پر، اب تو لوگوں کے لیے یہ ممکن نہیں رہا، لیکن پہلے یہ ہوتا تھا، اور رسول اللہ کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی یہ روایت رہی کہ گھر ہی سے لوگ جانور اپنے ساتھ لے لیتے، ان کو حدی کے جانور کہا جاتا تھا، اور ان کے گلے میں پٹے ڈال کر خاص نشانیاں لگا دی جاتی تھیں کہ یہ اب اللہ کی نظر ہیں یا اللہ کے جانور ہیں، اور یہ حرم میں پہنچیں گے اور اس وقت تک کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ تو انہوں نے اسی طرح سے اپنی ایک اونٹنی نامزد کر دی۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کے حکم پر میں نے اپنی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی نامزد کر دی ہے، یہ خدا کی نظر ہے، چنانچہ اس لحاظ سے اللہ کی اونٹنی ہے، یعنی یہ اللہ کے لیے خاص ہو گئی ہے۔ تمہارے لیے یہ خدا کے عذاب کی نشانی ہے، اس کو گزن پہنچاؤ گے تو سمجھ لو کہ امان کی دیوار گر گئی، اس کے بعد قہر الہی کے سیلاب کو کوئی چیز تمہاری بستیوں میں داخل ہونے سے روک نہیں سکے۔ انہوں نے بتا دیا کہ اب مہلت اتنی ہے کہ تم اس اونٹنی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ ایک اونٹنی آپ نے قبائلی معاشرے میں جہاں لوگوں کے بہت چھوٹے چھوٹے نخلستانی ہوتے ہیں نامزد کر دی ہے، اب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ جس کھیت میں جائے گی چرے گی، جہاں سے چاہے گی کھائے گی، پانی پینے آئے گی تو اس کا دن پورا ہوگا، اس کے مقابل میں کوئی جانور نہیں آ سکے گا۔ یہ ایک سرکش قوم کا امتحان آخری درجے میں ہو جائے گا۔ تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ مہلت ہے، اس میں تمہارے لیے موقع ہے کہ تم میری دعوت کو قبول کر لو، ورنہ پھر مہلت ختم ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ فَعَقَرُوهَا، لیکن ہوا کیا؟ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دیں، یعنی لوگوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ تو ایک مصیبت پیدا ہو گئی، اور ہم لوگ اپنی قوت شوکت شان کے باوجود ایک بالکل بے یار و مددگار آدمی کی نامزد کردہ اونٹنی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو ان کے بڑے سردار نے اٹھ کر اپنے تمرد اور سرکشی کا اظہار اس طرح سے کیا کہ اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں۔ یہ جو نیچے کی ٹانگیں ہوتی ہیں ان کو جب کاٹ دیا جاتا ہے تو ان سے خون بہتا ہے اور اونٹ گر جاتا ہے، چنانچہ مر جاتا ہے۔ عام طور پر اونٹوں کو مارنے کا یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، تو اس کو کوچیں کاٹنا کہتے ہیں۔ دوسری جگہ واضح ہے کہ ان کا ایک بڑا سردار اٹھا اور اس نے یہ کہا کہ اس اونٹنی کی کیا حیثیت ہے، میں مار کے دکھاتا ہوں۔ تو اس نے کوچیں کاٹ دیں۔ فَعَقَرُوهَا، پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دیں۔ اس پر حاشیہ ہے، اونٹنی کو مارنے کا جرم اگرچہ ان کے ایک سرکش سردار نے کیا تھا، یعنی ان کا ایک بڑا لیڈر اٹھا اور اس نے اٹھ کے اونٹنی کو مار ڈالا، مگر قرآن نے اسے پوری قوم کی طرف منسوب کیا ہے، یعنی دوسری جگہ وضاحت ہے کہ ان کے لیڈر نے کاٹا، لیکن یہاں قرآن نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دیں، پوری قوم کی طرف منسوب کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی متمردین بھی اس پر راضی تھے، یعنی سب لوگ اس جرم میں شامل تھے۔ اس سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جب قوم راضی ہو تو بے شک لوگوں کو مارنے اور ان پر ظلم کرنے کا کام چند لوگ کر رہے ہوں، اس کی ذمہ داری میں پوری قوم شریک ہوتی ہے۔ فَعَقَرُوهَا،
پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دیں۔ اب جیسے ہی انہوں نے اونٹنی کی کوچیں کاٹیں، اور وہ ظاہر ہے کہ کچھ عرصے میں مرنے والی ہی ہوتی ہے، تو اب کیا ہوا؟ فقال، تو صالح نے کہا کہ بس معاملہ ختم ہو گیا۔ تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، اس پر صالح نے خبردار کر دیا کہ اب 3 دن اپنی اس بستی میں رہ بس لو۔ آخری مہلت یہ 3 دن کی ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آخری مہلت 50 دن کی دی گئی تھی، یعنی 10 ذو الحج کو کہا گیا تھا، جیسے کہ سورہ توبہ میں قرآن نے بتایا ہے کہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، حج اکبر کے دن اعلان کر دیا جائے لوگوں کے لیے۔ یہ اعلان جو صالح نے اس موقع پر کیا ہے کہ اب 3 دن، تو اس موقع پر جو اعلان کیا گیا اس میں قرآن نے بتایا ہے کہ یہ اعلان کیا جائے اور بتا دیا جائے کہ فَإِذٍ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اس وقت 10 ذو الحج ہے، محرم کی آخری تاریخ کو یہ مہینے ختم ہو جائیں گے، 50 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد خاتمہ۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس پر صالح نے خبردار کر دیا کہ اب 3 دن اپنی اس بستی میں اور رہ بس لو۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یعنی یہ میں ہوں تو تنہا کھڑا، لیکن یہ جو میں وعید سنا رہا ہوں، یہ تمہیں دھمکی دے رہا ہوں، یہ جھوٹی ہونے والی نہیں ہے۔ یہ معاملہ آخری جگہ پر آ گیا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یہ اونٹنی قوم کی سرکشی کو جانچنے کا ایک پیمانہ تھی، یعنی جو اونٹنی نامزد کی گئی تو اس مقصد کے لیے کی گئی کہ یہ لوگ کہاں تک جاتے ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کسی قوم کے لیے آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ مہلت پر مہلت دے کے پھر فرماتے ہیں۔ ہم دنیا میں جس مہلت سے گزر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ہمارے لیے یہ زندگی مہلت ہے، موت کے بعد فیصلہ سامنے آ جانا ہے۔ تو اس میں بھی یہ صاف معلوم ہوتا ہے قرآن مجید کے اشارات سے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات سے، کہ اللہ تعالیٰ مہلت پر مہلت دیتے ہیں۔ یعنی ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں عام زندگی میں جن میں تنبیہ ہوتی ہے، انذار ہوتا ہے، حادثے خبردار کرتے ہیں، چیزیں وارن کرتی ہیں۔ اب اگر آدمی نے اس سے نصیحت پکڑ لی تو بہت اچھی بات ہے، نہیں پکڑی تو بار بار مہلت کے بعد پھر آخری فیصلہ صادر ہو جاتا ہے، اور وہ ہر شخص کے لیے موت کا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ تو یہ اونٹنی قوم کی سرکشی کو جانچنے کا ایک پیمانہ تھی۔ اس طرح کی چیزوں کو پیمانہ بنا کر ہماری زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ امتحان کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم کسی چیز کا دعویٰ کرتے ہیں یا کسی چیز کا اظہار کرتے ہیں یا اپنی کوئی کمٹمنٹ ظاہر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ یا اعلیٰ اخلاقی اصولوں کے ساتھ، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ غلطیاں کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پیمانہ ہمارے لیے بنا دیا جاتا ہے، جس میں دیکھا جاتا ہے کہ غلطی ہے، غلطی سے آگے بڑھ کر گناہ کی یا جرم کی نوبت آ گئی ہے، اور گناہ اور جرم بھی سرکشی کے دائرے میں داخل ہو گیا ہے۔ یعنی یہ سب عام انسانوں کے ہاں بھی اگر آپ غور کریں تو مختلف طریقوں سے جانچا جا رہا ہوتا ہے۔ عام آدمی کی زندگی پر اس طرح لوگوں کی نگاہ نہیں ہوتی۔ عام آدمی بھی اگر اپنی زندگی کے احوال و حوادث پر غور کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی سنت کا ظہور دیکھ سکتا ہے اپنے ہاں۔ یعنی انسان کے لیے سنبھلنے کے مواقع کیسے فراہم ہوتے ہیں، تنبیہ کس کس طریقے سے آتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو قوموں کی رہنمائی کے لیے اٹھتے ہیں، لیڈر حضرات، ان کے ہاں تو یہ بالکل جس طرح صفحہ تاریخ پر یا کسی سکرین کے اوپر کوئی تمثیل آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بالکل اس طرح ہو جاتا ہے۔ یہ اونٹنی قوم کی سرکشی کو جانچنے کا ایک پیمانہ تھی۔ اس کو مارنے سے واضح ہو گیا کہ یہ لوگ اب مزید مہلت کے مستحق نہیں رہے۔
چنانچہ صالح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے ایما سے انہیں یہ نوٹس دے دیا، 3 دن کا آخری نوٹس دے دیا گیا۔ اس سے آپ اس پورے قانون کو، جس کو قانون اتمام حجت کہا جائے گا، سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا مراحل ہوتے ہیں۔ بیان ہی یہی مراحل رسول اللہ کی زندگی میں آئے ہیں، اور اس میں یہ آخری مہلت، جیسے کہ میں نے عرض کیا، 50 دن کی دی گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا ذالک وعد غیر مکذوب، یہ دھمکی جھوٹی ہونے والی نہیں ہے۔ فلما جاء امرنا، چنانچہ جب ہمارا حکم صادر ہو گیا، حکم صادر ہو گیا یعنی 3 دن گزرنے کے بعد عذاب کا فیصلہ ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری وارننگ کے بعد بھی یہ لوگ نہیں سنبھلے تو سزا سنا دی گئی۔ اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ جا امرنا، چنانچہ جب ہمارا حکم صادر ہو گیا، اس پر حاشیہ ہے یعنی عذاب کا حکم صادر ہو گیا۔ اس کے لیے اصل میں لفظ امر آیا ہے۔ اس میں بلاغت یہ ہے کہ جیسے ہی حکم صادر ہوا اس کے ساتھ ہی عذاب آ گیا، گویا عذاب اسی ایک لفظ کے اندر چھپا ہوا تھا۔ بس اوپر سے ایک امر جاری ہوا۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے جب جاری ہوا تو اس کے الفاظ کیا تھے، یعنی اس کو قرآن مجید نے مختلف جگہوں پر نقل کیا ہے کہ ہم نے زمین سے کہا اپنا سارا پانی اگل دو، اور آسمان سے کہا اپنا سارا پانی برسا دو، اور ہم نے نشان مقرر کر دیا کہ پانی وہاں جا کے رکے گا۔ تو یہاں پر بھی حکم صادر ہو گیا۔ فرمایا کہ جب یہ صادر ہوا تو نجینا صالحا والذین آمنوا معہ برحمت منا ومن خزی یومئذ، تو ہم نے خاص اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اس عذاب سے نجات دی، یعنی اس موقع پر ہم نے ان کو نکال لیا اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ رسوا کر دینے والا یہ عذاب جب نازل ہوا تو اس سے صرف انہی لوگوں کو نجات ملی جو صالح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لا چکے تھے۔ اس پر میں نے ایک عربیت کے طلباء کو توجہ دلائی ہے کہ اس جملے میں ایک جگہ فعل اور ایک جگہ اس کا متعلق عربیت کے اسلوب پر محذوف ہے، omit کر دیا گیا ہے۔ ہم نے ترجمے میں انہیں کھول دیا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں پر قرآن مجید کی زبان کے اسالیب کو سمجھنے کے لیے نگاہ رکھنی چاہیے۔ ان ربک هو القوی العزیز، اس میں شبہ نہیں کہ تیرا پروردگار ہی قوی اور زبردست ہے۔ یعنی جس وقت یہ معاملہ ہوا تو وہی قوم جو سرکشی کے آخری مقام پر کھڑی تھی، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی، اس نے دیکھ لیا کہ خدا کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہی داستان ہے انسانوں کی، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے۔ ان قوموں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ اپنے زمانے کے لحاظ سے ترقی کے عروج پر پہنچی ہوئی قومیں تھیں، یعنی انہوں نے فنون ایجاد کیے، اپنے علاقے آباد کیے، ایک تہذیب بنائی۔ ان کی عمارتوں کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں کہ وہ عمارتیں پہاڑوں کو کھود کر بنائی گئیں اور بڑی عالی شان۔ اب بھی جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا جو علاقہ ہے، الحجر کا علاقہ، احقاف کا علاقہ، اس میں ابھی تک ان کی عمارتیں قائم ہیں اور وہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ پہاڑوں کو کھود کر بنائی گئی ہیں تو صدیوں کا امتداد بھی ان پر اثر انداز نہیں ہو سکا۔ حالانکہ یہ بڑی پرانی قومیں ہیں لیکن ان کے علاقے محفوظ ہیں اسی طرح، اور اب بھی دنیا بھر سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تیرا پروردگار ہی قوی اور زبردست ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے تسلی ہے، یعنی یہ جو فرمایا ہے کہ تیرا پروردگار زبردست اور قوی ہے، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے تسلی ہے کہ مطمئن رہو، اس کی یہی قوت، یعنی اللہ تعالیٰ قوی ہے، زبردست ہے۔ 2 لفظ استعمال کیے ہیں،
ان ربک هو القوی العزیز، قوی تو ہماری اردو میں بھی مستعمل ہے، عزیز زبردست۔ تسلی یہ ہے کہ اے پیغمبر آپ بھی مطمئن رہیں، اللہ تعالیٰ کی یہی قوت و عزت قریش کے معاملے میں بھی، یعنی تمہاری قوم کے معاملے میں بھی ظاہر ہوگی، اور بالآخر وہی خداوند غالب رہے گا، یہاں بھی وہی نتیجہ نکلے گا، انتظار کرو۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، یعنی پہلے یہ بتایا کہ ہم نے صالح کو اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، قرآن مجید میں یہ ظلم دو پہلوؤں سے استعمال ہوتا ہے، ظالم لنفسہ اور ظالم لغیرہ۔ ایک ظلم وہ ہے جو کسی دوسرے انسان پر ہم کرتے ہیں، اس کی عزت، آبرو، جان مال کے خلاف کوئی اقدام کرتے ہیں۔ ایک ظلم وہ ہے جو انسان اپنی ذات پر کرتا ہے، اور وہ قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق شرک ہے، یعنی یہ بھی ظلم و عظیم ہے، یہ انسان اپنے آپ پر کرتا ہے کیونکہ اس کا نتیجہ بڑا غیر معمولی ہے، تو یہاں ظاہر ہے وہی زیر بحث ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو بڑے زور کی کڑک نے آ لیا۔ عام طور پر اس کی نوعیت اگر سب جگہوں کو آپ ملا کے دیکھیں، جو قرآن کا طریقہ ہے کہ وہ ان سرگزشتوں کو جگہ جگہ بیان کرتا ہے، تو کسی جگہ اجمال، کسی جگہ تھوڑی سی تفصیل کر دیتا ہے، سب جگہوں کو جمع کر کے دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ بالعموم ایک کڑک اور رعد و برق کے ساتھ جیسے طوفان اٹھتا ہے، یہی صورت بالعموم ہوئی ہے، یعنی ایک سائیکلونی طوفان اٹھا اور پوری بستی کو اس نے تباہ و برباد کر دیا۔ اس میں ظاہر ہے کہ یہ کڑک بھی ہوتی ہے، چمک بھی ہوتی ہے، بادل بھی آ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اس کے ساتھ بارش بھی برستی ہے، تو کسی کے ہاں کوئی ایک چیز غلبہ پا گئی، کسی کے ہاں دوسری۔ عام طور پر اس کو صاف اور حاسب کا طوفان کہا جاتا ہے، یعنی یہاں تہاں سے کنکر پتھر ہوا اٹھا لیتی ہے، اور پھر اس کی رفتار اتنی غیر معمولی ہوتی ہے کہ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ یہ گویا قدرت کا نظام اللہ کی مٹھی کے کھلنے کے بعد حملہ آور ہوتا ہے، اور پوری کی پوری قوم رجم کر دی جاتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں سنسار کر دینا، یہ وہ سزا ہوتی ہے جو قوموں کو دی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں بڑے زور کی کڑک نے آ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور اپنے گھروں میں وہ اس طرح اوندے پڑے رہ گئے کہ گویا وہاں کبھی بسے ہی نہیں تھے، بالکل خاتمہ ہو گیا۔ قَالَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا وہاں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ الا ان سمود کفروا ربہم الا بودل لسمود، سن لو سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، سن لو کہ سمود دھتکار دیے گئے۔ تو یہ صالح کی سرگزشت ہے۔ اب اس کے بعد لوط علیہ السلام کی سرگزشت آ رہی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اس میں ابتدا وہاں سے کی ہے کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں عذاب کا فیصلہ ہوا تو فرشتے راستے میں ابراہیم علیہ السلام سے ملے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں یہ لوط علیہ السلام، اور یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم اپنی قوم سے فارغ ہو کر اس زمانے میں دوسرے مشن کے لیے آ چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو مشن رہے ہیں، ایک تو ان کی قوم سے متعلق تھا، وہ عراق کے شہر ار میں مبعوث ہوئے تھے، اور اپنے زمانے کی ایک بڑی قوم کو انہوں نے انذار کیا، خبردار کیا۔ پھر جب قوم نے ماننے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ ان کو جلا دینے کے درپے ہوئی، تو وہ نکل گئے، ہجرت کی انہوں نے، اور ان کی قوم پر عذاب آ گیا، اسی طرح جیسے ان پر آیا ہے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد پھر ان کو دوسرا مشن سونپا گیا کہ اب آپ کا انتخاب کر لیا گیا ہے، آئندہ تمام نبوت آپ ہی کے خاندان میں ہوگی، اور آپ کی حیثیت اب اس پوری دنیا میں
مذہبی فکر کے امام کی ہے۔ یہ اعلان قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے کہ یہ کر دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ کی ذریت کا انتخاب کر لیا گیا ہے، آپ کی اولاد کو اب ذمہ داریاں انجام دینی ہے۔ تو اس کے لیے پھر انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو کنعان میں آباد کیا، جس کو اب آپ فلسطین کہتے ہیں، اور دوسرے کو جزیرہ نما عرب میں، اسحاق کو ادھر اور اسماعیل کو ادھر۔ تو دونوں کو انہوں نے وہاں، اور خود وہ ایک علاقے میں درمیان میں آ کر خیمہ نشین ہو گئے، پھر وہیں انہوں نے اپنی چھوٹی سی بستی بسا لی اور اسی میں وہ رہتے تھے۔ وہاں یہ آئے ہیں فرشتے ان کے پاس۔ اور لوط کے معاملے میں یہ ہوا کہ پہلے ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے تھے، یعنی یہ عذاب کے فرشتے تھے، لیکن ان کو بھی دو ذمہ داریاں دی گئی تھی۔ ایک خوشخبری سنانے کی، وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھی، اور ایک عذاب جو لوط کی قوم کے لیے تھا۔ تو قرآن مجید نے ان کی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات سے بات شروع کی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، ہمارے فرشتے یعنی وہاں جانے سے پہلے راستے میں ابراہیم کے پاس آئے، خوشخبری لے کر پہنچے۔ قالوا سلاما، انہوں نے کہا سلامتی ہو۔ یہی السلام علیکم یا اس طریقے سے سلامہ، یہی طریقہ رہا ہے انبیاء علیہم السلام کے ہاں آنے ملاقات کرنے کا۔ یہ بہت پرانی سنت ہے، سب نبیوں کے ہاں یہی رہی ہے، ابراہیم کے ہاں بھی یہی، فرشتوں نے بھی اسی کو اختیار کیا۔ قالوا سلاما، قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، ابراہیم نے بھی جیسے ہم جواب میں کہتے ہیں وعلیکم السلام، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ سلامتی ہو، یہی جواب دیا۔ ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلامتی ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم بنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا، یعنی جو ایک قبائلی زندگی میں مہمان نوازی کی روایت تھی، اس کو قرآن نے یہاں ایک جملے میں بیان کر دیا ہے، اور اس میں الفاظ ایسے استعمال کیا کہ پوری تصویر آ جاتی ہے کہ انہوں نے ان کو بٹھایا جیسے کہ مہمانوں کو بٹھایا جاتا ہے، اور صحرائی میں وہاں وہ رہتے تھے، بھیڑ بکریاں وہ تو ہوتی ہی تھیں، گلے کے گلے تھے، وہ گئے اور انہوں نے ایک بچڑا ذبح کیا اسی وقت، اور اس کا گوشت پکا کے وہ لے آئے۔ بنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا، تو بجائے یہ کہنے کے کہ بنا ہوا گوشت، بچڑے کا ذکر کیا تاکہ پوری بات واضح ہو جائے کہ وہ گئے اور ایسے مہمان نواز تھے، ان کی مہمان نوازی خود ضرب المثل رہی ہے کہ انہوں نے دائیں بائیں نہیں دیکھا، ایک پورا بچڑا ہی ذبح کر دیا اور مہمانوں کے سامنے لا کر انہوں نے پیش کر دیا۔ اس پر حاشیہ ہے، اس سے سیدنا ابراہیم کی فیاضی اور مہمان نوازی کا اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے مہمانوں کے لیے فوراً گلے کا ایک بچڑا ذبح کرا دیا۔ ان کے سامنے ظاہر ہے کہ اس کا کچھ گوشت پیش کیا گیا ہوگا، مگر قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے اس پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے گوشت کے بجائے بچڑے کا ذکر کیا ہے، تو ایک لفظ محض استعمال کر کے اس جانب اشارہ کر دیا۔ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط، لیکن جب دیکھا کہ میں تو اس اہتمام کے ساتھ بچڑا ذبح کر کے ان کی ضیافت کے لیے گوشت بھون کر لایا ہوں، ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے، تو اس نے ان سے اجنبیت محسوس کی اور دل میں ان سے کچھ ڈرنے لگا۔ یعنی کیا وجہ ہے؟ ظاہر ہے دو ہی صورتیں ہو سکتی تھیں، ایک یہ کہ یہ کسی اچھی نیت سے نہیں آئے، قبائلی معاشروں میں ظاہر ہے کہ اس طرح کے حملے بھی ہوتے رہتے، یہ سب تھا، اور اس میں آگے کھانا تو نہیں کھائیں گے، اور دوسرا ہو سکتا ہے کہ یہ بھی خیال میں گزرا ہو کہ یہ ہیں کون، ایک
اور یہ معلوم ہے کہ دعوت کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا یہ بہت الارمنگ تھا، آسان نہیں تھا کہ یہ چیز نظر انداز کر دی جائے۔ میں نے لکھا اس پر کہ ڈرنے کی وجہ غالباً یہ اندیشہ تھا کہ کھانا نہیں کھا رہے تو ہو سکتا ہے کہ فرشتے ہوں، اور اگر فرشتے ہیں اور انسانی صورت میں آئے ہیں تو کہیں میری یا میرے گھر والوں کی کسی غلطی پر تنبیہ کے لیے تو نہیں آئے، پیغمبر تھے، یہ دوسرا پہلو تو واضح ہی تھا۔ تو اس میں بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کا یوں آنا یہ بھی کسی خطرے کی علامت ہو سکتا ہے۔ تو قرآن نے اس پوری صورتحال کو بیان کیا ہے کہ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ، انہوں نے دیکھا کہ ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو اجنبیت محسوس کی اور دل میں ان سے کچھ ڈرنے لگا۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے، یعنی جو ہمارا مشن ہے عذاب ہی کے فرشتے ہیں لیکن تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا، یہ داستان ابھی جاری ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی نشست میں بخاری کی ایک روایت کا مطالعہ کیا تھا جس کا رقم 1374 ہے۔ اس میں چند چیزوں کی طرف توجہ دلانا پیش نظر ہے۔ ایک تو اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ جس وقت تدفین ہو گئی اور لوگ اپنے مردے کو وہاں چھوڑ کر واپس ہو رہے تھے تو وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرَعَ نِعَالِهِمْ، تو اس موقع پر وہ ان کے قدموں کی چاپ بھی سن رہا تھا۔ یعنی یہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ جس میں جہاں آپ نے دفنا دیا وہ تو دفنا دیا، بس فوراً ہی بعد انتقال کا عمل شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ اس کی تفصیل ہے، یعنی یہ پھر کیا ہوتا ہے، یعنی جب فرشتوں نے اس کی جان نکال لی تو پھر پہلے کیا پیش آتا ہے، پھر اس کے بعد یہ اگلی روایتوں میں آئے گا کہ آپ سمجھیں کہ تدفین تک جو مراحل ہیں ان میں کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اس کو بالکل اسی طرح خیال کیجئے جیسے آپ یہاں ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو ہر شخص کے لیے امیگریشن کے مراحل یکساں تو نہیں ہوتے، تو اسی طریقے کا مرحلہ اس دنیا میں داخل ہوتے وقت پیش آتا ہے۔ اس کی آگے کچھ تفصیل آئے گی۔ یہ سب چیزیں ان روایتوں ہی پر مبنی نہیں ہیں بلکہ قرآن مجید میں بھی یہ سب موجود ہے، یعنی فرشتے موت دیتے ہیں، کس طرح آتے ہیں، اس موقع کے اوپر اچھے لوگوں کے ساتھ ان کا سلوک کیا ہوتا ہے، منکروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ سب بیان ہوا ہے قرآن مجید میں بھی۔ تو دفن کر دینے کے بعد جب رخصت ہوتے ہیں تو ان کے پاؤں کی چاپ سنتے ہیں۔ اب جس جگہ پر رکھا گیا ہے، یعنی جو ان کی برزخی قبر وجود میں آ جاتی ہے اور اس کا ایک جسم کے ساتھ اتصال ہو جاتا ہے، تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ جہاں جسم سے الگ ہو جانے کے بعد اس کے باطنی حواس وہ چیزیں بھی دیکھتے اور سنتے ہیں جو ہمارے ان ظاہری حواس کی گرفت میں نہیں آ سکتی۔ یعنی انسان کے حواس اس زمان و مکان کی دنیا میں اپنی کچھ محدودیتیں رکھتے ہیں۔ ہم ان محدودیتوں کو اب جدید آلات کے ذریعے سے بہت بڑھا لیتے ہیں، وہ آوازیں سننے لگ جاتے ہیں جو آوازیں عام حالات میں نہیں سنی جا سکتی، بلکہ وہ آوازیں جو فضا میں کوئی شخص بھی نہیں سن سکتا موجود ہیں، ان کو ہم نے اپنے آلات کی مدد سے اب سننا شروع کر دی ہے۔ یعنی اس وقت میں یہاں بات کر رہا ہوں، یہ آواز پوری دنیا میں بعض آلات کی مدد سے سنی جا سکتی ہے، حالانکہ اس کمرے میں بلند ہو رہی ہے۔ یہ اس سے پہلے تصور نہیں تھا، تو وہاں پر بھی یہ چیز انسان کے حواس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرے میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ یہاں جو لوگ زیر بحث ہیں، اور قرآن میں بھی یہی معاملہ ہے، اس کی طرف بہت
توجہ رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید میں بھی دو ایکسٹریمز، دو انتہائیں ہیں جن پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. یعنی وہ صالحین جنہوں نے نیکی اور خیر کو اپنانے کا حق ادا کر دیا، ان کو اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر سامنے رکھ لیتے ہیں، اور وہ کہ جنہوں نے منکر ہونے میں آخری قدم اٹھا لیا، تو دونوں کو بیان کر دیا جاتا ہے. درمیان کے لوگوں کے معاملے میں زیادہ تر خاموشی ہے، اور جگہ جگہ بڑے لطیف اشارے ہیں ان کے بارے میں. مثال کے طور پر دیکھیے نا کہ جہاں سورہ نساء میں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں بیان کیا ہے، تو وہاں یہ کہا ہے کہ وہ لوگ یعملون السوء بجہالہ، جو کسی بڑی برائی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں اور جذبات میں آ گئے، کسی جبلت کا غلبہ ہو گیا اور اس میں گناہ کر دیا، ثم یتوبون من قریب، فوراً لوٹ آتے ہیں. یعنی جیسے ہی اس صورتحال سے نکلتے ہیں تو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ان کو احساس ہوتا ہے کہ بہک گئے تھے ہم. تو فرمایا کہ میں نے لازم کر رکھا ہے کہ معاف کر دوں گا، یعنی اس میں پھر کوئی مواخذہ نہیں، میں معاف کر دیتا ہوں. اس کے بعد فرمایا ہے کہ وہ لوگ کہ جو موت کا انتظار کرتے ہیں، یعنی گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور عین جب فرشتہ سامنے نظر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ انی تبت الآن، اب میں نے توبہ کر لی. میں نے لازم کر رکھا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو میں دھتکار دیتا ہوں، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے معافی کی. اب ظاہر ہے کہ درمیان میں ہو گیا نا، بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ انتظار تو نہیں کیا، وہاں خاموشی اختیار کر لی، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اسی طرح بہت سی جگہ ہیں، تو وہاں کیا ہوگا معاملہ وہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید سے بالکل سمجھ میں آ جاتا ہے یہ کہ ان کے معاملے کو قیامت کی میزان پر مؤخر کیا جائے گا. یعنی چونکہ وہ ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں کہ نہ اس انتہا پر ہیں نہ اس انتہا پر ہیں، جیسے ہمہ شمہ ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں. ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ نہیں، پھر ان پر قیامت میں حجت پوری ہوگی، اعضاء، ادھر ادھر کے احوال، فرشتے، پیغمبر سب گواہی دیں گے، اور پھر مقدمہ ثابت ہوگا سب معاملات کے بعد، تو فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کے لیے جنت ہے یا جہنم ہے، اور جہنم ہے تو کس درجے میں ہے، جنت ہے تو کس درجے میں. ان کے فیصلے کی نوعیت وہ ہے. تو یہاں جو لوگ زیر بحث ہیں ان روایتوں میں، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ پر ایمان لانے والے ہیں، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، اور آپ کا انکار کرنے والے ہیں. ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو اس میں ان لوگوں کو بیان کیا گیا ہے. میں نے لکھا ہے کہ اس سے واضح ہے کہ یہ انہی لوگوں کا معاملہ ہے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اللہ کی حجت پوری کی تھی، اور وہ آپ کو پہچانتے تھے. چنانچہ ان کے معاملے میں سوال ہی ایک ہوگا کہ پیغمبر تمہارے درمیان مبعوث ہوئے، بتاؤ کیا کہتے ہو ان کے بارے میں. اور وہ لوگ جو رسول اللہ کے زمانے میں خواہ تو سیدھے منکر ہوئے یا منافقت میں تھے، ان کے بارے میں یہاں ایک بات کہی گئی ہے روایت میں، اور وہ یہ کہ جب پوچھا جائے گا اس منافق سے یہ تم کیا کرتے رہے، اس نے کہا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، بس میں بھی وہی کہہ دیتا تھا. یہ کیا چیز ہے، کچھ کہتا تھا کچھ کہتا تھا. اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے کہ لوگوں سے مراد یہاں زمانہ رسالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین ہیں، جن کے اقوال قرآن مجید میں جگہ جگہ نقل ہوئے ہیں. یعنی جب رسول اللہ اپنی دعوت پیش کر رہے تھے تو جن کو اللہ نے توفیق دی انہوں نے تو پیغمبر کو مانا. یہ کیا کہتے تھے، کبھی آپ کو شاعر، کبھی ساحر اور کبھی مجنون قرار دے کر آپ کی تکذیب کرتے. یہ وہ مختلف باتیں ہیں جو قرآن میں نقل ہوئی ہیں. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو اس نے کہا میں نے بھی ایسے ہی کہہ دیا تھا. اور پھر آخر میں یہ ہے کہ فرشتے یہ کہیں گے کہ تم نے ظلم کیا، نہ سمجھنے کی کوشش کی، نہ پیروی کے لیے تیار ہوئے. یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں. جیسے قرآن نے دوسری جگہ سورہ ملک میں کہا ہے نا کہ یا آدمی سن کر کسی چیز کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے یا اپنی عقل سے کام لیتا ہے. لو کننا نسمع اور ناقل، کہ اگر ہم نے بات توجہ سے سنی ہوتی اور عقل سے کام لیا ہوتا تو آج اس حال کو نہ پہنچتے.
اس پر بھی میں نے وضاحت کی ہے کہ یعنی نہ اس دعوت کو سمجھنے کی کوشش کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے سامنے پیش کی گئی، اور نہ سچے اہل ایمان کے طریقے پر آپ کی پیروی کے لیے تیار ہوئے۔ یعنی آدمی اچھی مثال دیکھ کے یا بات سن کے بعض اوقات ایک صحیح رویہ اختیار کر لیتا ہے، اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، اور عقل سے کام لے کر جان کر سمجھ کر کسی چیز کو اختیار کرے تو کیا کہنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اب 10 اس کے بعد سوالوں کی نشست۔ السلام علیکم۔ ایس کام دی لائف کے ساتھ فیصل ہارون ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میرے ساتھ یہاں موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایس کام دی لائف کی اس نشست کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو ایک موقع فراہم کر سکیں کہ آپ ہماری ایپ ایس کام دی میں رجسٹر کرنے کے بعد اس ایونٹ میں شرکت کر کے غامدی صاحب سے براہ راست اپنے سوال پوچھ سکیں۔ آغاز سے پہلے چند اہم باتیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کا جو نام ایس غامدی کی پروفائل میں ڈسپلے ہوتا ہے وہی نام زوم میں بھی ڈسپلے ہو رہا ہو۔ زوم میں اگر آپ اپنا نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پر رائٹ کلک کر کے اس کو ری نیم کر سکتے ہیں، اور موقع آنے پر آپ کے پاس اباؤٹ 30 سیکنڈ ہوں گے اپنا سوال پوچھنے کے لیے، اور میری آپ سے گزارش ہوگی کہ برائے مہربانی صرف ایک سوال پوچھیے گا۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام سے اس ایونٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر، ارسطو نے کہا تھا کہ جتنی نامعلوم اشیاء ہیں اس میں سے جو سب سے زیادہ نامعلوم شے ہے وہ وقت ہے۔ آج کوئی اباؤٹ 2500 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ہم وقت کے بارے میں بہت ہی کم جانتے ہیں۔ سائنس کی دنیا میں بھی کچھ قیاسات تو موجود ہیں، مگر وقت کی حقیقت وہاں پر بھی اب تک متعین نہیں کر پائے ہم۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وقت کے حوالے سے، اس کی حقیقت کے حوالے سے آپ کا کیا رجحان ہے؟ آیا کہ ہمارا دین اس معاملے میں ہماری کوئی رہنمائی فرماتا ہے یا نہیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وقت کی حقیقت جو بھی ہو اس کی اہمیت پر اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ میرے نزدیک اس طرح کے تمام معاملات میں ایک بنیادی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اصل حقیقت سے بات شروع کرنا چاہتے ہیں، وہ ہماری گرفت میں نہیں ہے۔ یعنی اگر مذہبی لحاظ سے دیکھیے تو اصل حقیقت کی حیثیت تو اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی جتنی بیان ہوئی ہیں قرآن میں وہ اصل میں ہمارا حوالہ ہے۔ یعنی ہم بندوں کو اس کی رحمت چاہیے، اس کی شفقت چاہیے، وہ صفات بھی ہمارے حوالے ہی سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ان سب حوالوں سے بالا تر ہوں اس کا بھی ہم کوئی شعور نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کے سنن جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں، یعنی وہ بندوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتے ہیں، میں نے ان کی فہرست متعین کر کے بتا دی ہے اپنی کتاب میں۔ جی، ان پر بھی اگر آپ غور کریں تو وہ بھی ہمارے ہی لحاظ سے سب، یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس وسیع کائنات میں ایک ذرے کے برابر ہی کہا جا سکتا ہے ایک سیارے کا انتخاب کر کے یہاں ہمیں پیدا کیا ہے، تو اس لیے یہ بتایا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا۔ یہ ہمارے حدود علم ہے۔ تو فلسفے میں، علم کلام میں جب اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹھ کر یا ماورائے طبیعات کوئی خیال قائم کر کے اس ساری چیز کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو دنیا میں 2-2.5 ہزار سال کی علم کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس میں آخری درجے کی ناکامی ہوئی ہے، یعنی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے میں دوسرے طریقے ہی کو صحیح سمجھتا ہوں، اسی کو پسند کرتا ہوں،
اور وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو متخیلے کے حوالے کرنے کی بجائے اس دنیا میں رہنا سیکھیں جو ہمارے گرد و پیش میں ہے۔ تو ہمارے گرد و پیش میں جو دنیا ہے اس میں دو طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک کو علم کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے وجودی حقائق، یعنی بس وہ ہے، جی، ہم ان کی حقیقت کو متعین نہیں کر سکتے، اس سے ہمارا علم شروع ہوتا ہے۔ یعنی وہ وجودی حقائق مادے میں بھی ہے، علم میں بھی ہے، نفس میں بھی ہے، ان سے ہم ابتدا کرتے ہیں، جس کو ارسطو نے بھی اپنی منطق میں بیان کیا تھا کہ وہ اولیات ہیں۔ جی، فرسٹ یعنی ان کے بارے میں آپ استدلال کی ابتدا کا مقدمہ قائم کرنے کے لیے تو کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس پر بعد میں بات کرے گا، لیکن وہ وعدہ 2-2.5 سال میں کوئی بھی ایفا نہیں کر سکا، یہ ممکن بھی نہیں۔ جی، تو یہ وجودی حقائق ہے، یعنی چیز موجود ہے، اس سے ہم ابتدا کرتے ہیں اپنے علم کی، اس کے بعد ہمارا علم شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہمارا جدید سائنسی علم کیا اس سوال کا کوئی جواب دیتا ہے کہ مادہ کیا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ کوئی اس کی نیچر بھی ہمیں نہیں پتہ، سورس بھی نہیں پتہ۔ کچھ معلوم نہیں ہے، تو ہم چند الفاظ بول لیتے ہیں، خود میٹر، مادہ، جی، یعنی ایک لفظ ہے جو ہم نے ایک وجودی حقیقت کے لیے اختیار کر لیا ہے، اس لیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ اس مادے میں حیات پیدا ہوتی ہے، حیات ہمارے سامنے پیدا ہوتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کہیں ماضی کا قصہ ہے۔ میں آپ اسی دنیا کے اندر جو چیزیں کھاتے ہیں، اور وہ فیکٹری بھی سامنے لگی ہوئی ہے جس میں وہ قطرہ آب تیار ہوتا ہے، نطفہ بھی اسی میں تیار ہوتا ہے اور بہضہ بھی اسی میں تیار ہوتا ہے۔ اس کی تیاری بہت سارے اعتراضات آپ کے ساتھ کہیں آسمان پر نہیں ہوتی، یعنی وہ کن اجزاء سے بنتا ہے وہ بھی معلوم ہے، اور وہ کہاں تیار ہوتا ہے یہ معلوم ہے، لیکن کیسے تیار ہوتا ہے کوئی نہیں جانتا۔ یعنی اس میں آخری درجے کی بے بسی ہے۔ تو مادے میں حیات کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟ یعنی وہی بے جان چیزیں بظاہر، ہم نے سبزی کھا لی، گوشت کھا لیا، بے جان کر کے ہی کھاتے ہیں نا، زندہ تو نہیں کھا لیتے، انہی سے وہ بیضہ بنتا ہے، انہی سے وہ قطرہ آب بنتا ہے، اور جس وقت ان دونوں کے ملاپ سے پھر زندگی کی ابتدا ہوتی ہے تو بس ہو جاتی ہے، وہ ایک وجودی حقیقت ہے۔ اس کا میکنزم کیا ہے، کیسے ہو جاتی ہے، ہم نہیں جانتے۔ پھر حیات کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کے جو نمونے ہمارے سامنے ہیں، وہ پودوں میں ہیں، نباتات میں ہیں، جانوروں میں بھی ہیں، انہی میں خود اپنا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس حیات میں شعور بھی پیدا ہو گیا۔ اب وہ شعور پیدا ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ یعنی وہ ہمارے گھر میں جس کتے سے ہم کھیلتے ہیں اور جو بلی آتی ہے اس میں کیوں نہیں پیدا ہوا؟ اگر عمر کے لحاظ سے دیکھیں اس دنیا میں جو ہمیں اب معلومات ہیں تو ہم سے کافی پرانے ہیں، جی، نہیں پیدا ہوا۔ تو اس وجہ سے اگر آپ اس پہلو سے دیکھیں کہ مادہ، حیات اور شعور، تو بالکل بے بسی ہے اس میں۔ اسی کو اوپر چلے جائیں، یعنی یہ ذرا جہان صغیر ہے کہہ سکتے ہیں آپ، جہان کبیر میں چلے جائیں میکرو لیول پر، تو وہاں کیا ہے؟ وہاں مادہ ہے، مکان ہے اور زمان ہے، ٹائم، اسپیس اور میٹر، بیٹر تو ہے ہی، جی، یعنی وہ تو بکھرا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے۔ یعنی اب ہم نے کوشش کی کہ اچھا بگ بینگ سے ہم ابتدا کر کے دیکھ لیں، لیکن کر لیں ابتدا، تو اس میں یہ سوال پیدا ہوگا نا کہ یہ جو مکان جس میں پھر یہ انفجار ہوا ہے اور یہ اتنی عظیم کائنات وجود میں آ گئی ہے، تو سپیس ہے نا، جی، بالکل، یہ کیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا، بالکل، کوئی بھی نہیں جانتا، یعنی کچھ معلوم ہی نہیں۔ یہ تصور کرتے ہیں ہم کہ شاید اس انفجار سے یہ سپیس بنتا چلا جا رہا ہے یا پہلے سے موجود ہے، لیکن بجائے خود اس کی حقیقت کیا ہے نہیں جانتے۔ یعنی سائنس و علم ہو، جن دائروں میں سائنس کی بڑی کامیابیاں ہیں تو عام لوگ جب اس کو اس دائرے میں پڑھتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے نا کہ میں آپ یہاں گفتگو کر رہے ہیں اور مریخ پر بھی کوئی آدمی چاہے اس کے پاس آلات ہوں تو سن سکتا ہے، یہ معمولی کامیابی نہیں ہے۔ اسی طرح جہاز اڑ رہے ہیں اور بے شمار چیزیں ہیں، تو انسان خیال کرتا ہے، لیکن جو بنیادی سوالات ہیں ان میں ایک حرف کا بھی علم نہیں ہو سکا،
یعنی یہ سب کچھ اس کے بعد ہے. بنیادی سوال تو اگر آپ جہان کبیر میں دیکھیں تو یہ ہے کہ مادہ کیا ہے, اسپیس یعنی مکان کیا ہے, ٹائم کیا ہے. تو آپ نے سوال کیا تھا وقت کے بارے میں. جی. اس کو بھی دیکھنے کے دو ہی طریقے رہے ہیں. ایک تو یہ کہ جس وقت خدا اپنا تعارف ہمیں کراتا ہے تو وہ کہتا ہے باقی ہے وہ, یعنی خدا ہے. تو ہونے کے احساس نے ذہنی لحاظ سے زمان کا تصور پیدا کر دیا. اصل میں یہ بھی خدائی کی صفت کا ظہور ہے. ایک طریقہ دیکھنے کا یہ ہے. اور دوسرا وہی ہے کہ ہم جس مکان میں مادے کا انفجار دیکھ کر اس دنیا کو بنتے دیکھ چکے یا بن گئی اور اب اس کو آگے بڑھتے دیکھ رہے ہیں, تو اس میں ہم جس طریقے سے مادے کی ایک وجودی حقیقت سے دوچار ہیں, اسی طریقے سے زمان اور مکان سے بھی. تو ساری علم کی تاریخ یہی ہے. تو اس میں وہ جو ایک سوال کیا تھا نا جبریل نے رسول اللہ سے کہ مل مسئول و انہا عالم من السائل, یعنی جس سے سوال پوچھا گیا ہے وہ بھی اتنا ہی واقف ہے جتنا پوچھنے والا ہے. اس میں یہی کھڑی ہے دنیا میں, اس کو مان کے آگے چلنا چاہیے. بہت شکریہ سر, بہت آپ نے تفصیل سے اس بات کو واضح کیا. سوالات کی جانب آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلا سوال ہم لیتے ہیں عدنان امین صاحب کا. عدنان صاحب اپنا سوال آپ پوچھ سکتے ہیں. عدنان امین صاحب اپنا سوال پوچھ لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال یہ کہ شہزاد سلیم صاحب نے جو آپ کے ترجمہ قرآن کا انگلش میں ترجمہ کیا ہے اور البیان کا وہ کر رہے ہیں, یہ شاید مکمل ہو چکا ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی عدنان صاحب. لکھا ہے اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ جی میری آواز اب آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. جی 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 فرمائیے. جی شہزاد سلیم صاحب نے جو ترجمہ قرآن کیا ہے اور البیان کا ترجمہ انگلش میں وہ کر رہے ہیں یا ہو چکا ہے, کیا وہ آپ نے خود پڑھا ہے اور آپ کے خیال میں کیا انہوں نے آپ کے جو اردو میں کام ہے اس کو ریزنیبل حد تک انگلش میں ایسا ترجمہ کیا ہے جس سے آپ خود مطمئن؟ شکریہ. دیکھیے ترجمہ ایک بڑی مشکل چیز ہے, اور جب بھی کوئی نیا فکر وجود میں آتا ہے یا نئی تخلیقات ہوتی ہیں تو اس میں دسیوں تراجم کے بعد وہ جگہ آتی ہے جہاں کہا جا سکے کہ اب بڑی حد تک مدعا ادا ہو گیا ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے ترجمے خود میری اپنی زندگی میں نے بھی کیا ہے, میرے علم میں ہے کہ ہماری اردو میں 10 سے زیادہ ہوئے ہیں. یہ ہوتے رہتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے ایک کاوش کر کے اپنے علم کی حد تک میرے نقطہ نظر کو منتقل کیا ہے, بڑی حد تک ٹھیک کیا ہے, لیکن اس میں ابھی بہت گنجائش ہوتی ہے. ترجمے ہوتے رہیں گے, لوگوں تک بات پہنچتی ہے, پھر ہر زبان کے جاننے والے اپنے اپنے طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں. ہمارے عہد کے ایک بڑے عالم مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی تفہیم القرآن کا ترجمہ سب سے پہلے اکبر صاحب نے کیا تھا, اور آخری ترجمہ ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری نے کیا. تو آپ دونوں کا تقابل کر کے دیکھ لیجیے, اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا فرق واقع ہو جاتا ہے. تو یہ ہوگا. انہوں نے ایک بڑی خدمت ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب نے انجام دی ہے کہ اپنی پوری زندگی لگا کر ہمارے ہاں جتنا کام ہوا ہے, اب تو تدبر قرآن کا ترجمہ بھی ان کا مکمل ہونے والا ہے, اس کو منتقل کر دیا ہے. جی اس سے ان لوگوں کو تحریک ہوگی جو اس کو اور بہتر کریں گے. تو یہ تو ہوتا رہتا ہے. جی بہت شکریہ سر. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں محمد قاسم کا. قاسم آپ اپنا سوال پوچھ لیں. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. سر ربندر ناتھ ٹیگور نے ایک نظم لکھی تھی جس میں سے ایک پیراگراف کا ہندوستان کا نیشنل اینتھم بنا دیا گیا. تو جب اس نظم کا پوری طرح سے جائزہ لیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ نظم انہوں نے شری کرشنا جو ہندوؤں کے ایک بھگوان ہیں ان کی تعظیم ان کی عزت میں لکھی تھی. لیکن جب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور بہت کوئی کہتے ہیں کہ اس لیے اس نظم کو پڑھنا ہندوستان کے نیشنل اینتھم کو پڑھنا شرک ہے. لیکن جب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں تو ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ تمام انسانوں کے دلوں کے مالک تیرے ہی ہاتھوں میں ہندوستان کی تقدیر ہے. اور
تعریف صرف اور صرف تعریف نظر آتی ہے. تو میرے دل میں بات یہ آتی ہے کہ تمام انسانوں کے دلوں کے مالک تو اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا, اور یہ ساری تعریف میں کسی بھگوان کا تو نام ذکر نہیں ہے, بس جو بھی تعریف ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی یہ تعریف ہو ہی نہیں سکتی. اس میں آگے جا کے ہے ہم تیرے ہی برکتوں کے طلبگار ہیں اور تیرے ہی تو حمد گنگناتے ہیں, تمام انسانوں کی بھلائی تیرے ہی ہاتھوں میں ہے, تیرے ہی ہاتھوں میں ہندوستان کی تقدیر ہے. تو بتائیے کہ اگر ہم اس کو اللہ کو تصور کر کے اگر ہم ہندوستان کے نیشنل اینتھم کو پڑھتے ہیں تو کیا یہ شرک ہوگا؟ چونکہ اگر انہوں نے شری کرشن کے تعظیم میں لکھی ہے, یا پھر ہم واضح ہو گئی بات. شکریہ قاسم. دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی چیز کا ماضی کیا ہے, کس پس منظر میں کوئی بات کہی گئی, وہ علمی لحاظ سے تو توجہ کا مستحق ہو سکتا ہے, لیکن اب چونکہ اس کو ایک ترانے کے طور پر, اگر میں غلط نہیں سمجھا تو آپ کا اشارہ وندے ماترم کی طرف ہے, اختیار کر لیا گیا ہے. بس یہ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. میرا بھی احساس یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی واضح بات نہیں ہے جس کو شرک قرار دیا جا سکے, تو اس لیے بہت تنقیح کا طریقہ اس طرح کے معاملات میں نہیں اختیار کرنا چاہیے. ہر مسلمان اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے, اور کوئی واضح چیز ہو تو اس سے تو بچنا چاہیے, لیکن کسی چیز کی دو توجیحات ہو سکتی ہیں یا اس کے ماضی کے لحاظ سے اس کا کوئی مطلب آپ کے ذہن میں آتا ہے, تو ایسی چیزوں سے صرف نظر کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں ہم جمیل وانی صاحب کا. جمیل, آپ اپنا سوال پوچھ لیں. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. غامدی صاحب, میں انڈیا کشمیر سے ہوں, بہت بہت شکریہ مجھے ٹائم دینے کے لیے. سر, اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے 2019 سے جب آرٹیکل 370 ایگریگیٹ ہوا ہے, تو جس طرح سے وہ حالات بدلے ہیں, جو بھی آفیسرز یہاں کی ایڈمنسٹریشن اب باہر سے آ رہی ہے, یہاں میجارٹی کو مائنارٹی میں تقسیم کیا جا رہا ہے. جیسے ریسنٹلی ایک نیوز آئی ہے کہ یہاں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, تو 75 لیکس وہ ہندو ووٹ چھپکے سے اس میں ایڈ کرتے ہیں, تو وہ اس کا ڈائریکٹ ہدایت نظر آتا ہے کشمیر میں. تو سر, میرا سوال یہ ہے کہ اس میں ہمیں دین کیا رہنمائی کرتا ہے؟ جس ملک کی طرف ہم دیکھ رہے تھے وہ تو خود غلام نکلا, جنہوں نے ہمیں 70 سال سے دھوکہ دیا ہے. تھینک یو سر. بات واضح ہوگی سر آپ کچھ آپ کچھ سمجھ سکے؟ تھوڑی کٹ رہی تھی آواز, تو سمجھ میں پوری طرح واضح نہیں ہو سکی کہ ان کا اصل سوال کیا ہے. اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے. جی, آپ اپنا اندازہ اگر بیان کریں تو ہو سکتا ہے کہ دو اندازوں سے مل کر ہم کسی نتیجے پر پہنچ جائیں. کوشش کرتا ہوں. تو وہ آئی تھنک یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو نئے لاز 370 کا انہوں نے آئی تھنک حوالہ دیا, اس کے حساب سے جو تقسیم ہو رہی ہے لوگوں کی, تو اس میں کچھ میجورٹی اور مائنورٹی کا جو سلسلہ ہے تو وہ کچھ واضح نہیں ہے. تو اس کے اندر دین کی کیا رہنمائی ہونی چاہیے ہمارے؟ دین اس میں کیا رہنمائی کرے گا؟ اس میں انسان کو اپنی عقل سے کام لینا چاہیے. جو کچھ ہو گیا اب ہو گیا, اور جب ہو گیا ہے تو آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا کے نقشے بدلنے کے لیے صدیوں انتظار کرنا پڑتا ہے, وہ آسانی سے نہیں بدلتے. اگر پہلی اور دوسری جنگ عظیم نہ ہوتی تو اس وقت جو نقشے بنے ہوئے ہیں یہ بھی وجود پذیر نہیں ہو سکتے. جی, نہ یورپ کا وہ نقشہ ہوتا, نہ مشرق وسطیٰ کا وہ نقشہ ہوتا. یہ معلوم ہے آپ کو کہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا یہ سب علاقے, عراق ہے, شام ہے, جزیرہ نما عرب ہے, مصر ہے, یہ الگ الگ ملک بن گئے. تو اسی طرح کا معاملہ 47 میں ہوا. اب وہ قصہ ماضی ہے. آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے. اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان یا بھارت اور ادھر پاکستان, میرے نزدیک یہ دو قومی ریاستیں ہیں, نیشن سٹیٹس ہیں. اس میں اصل چیز جس پر زور دینا چاہیے وہ یہ ہے کہ دونوں قومی ریاستوں کی حیثیت سے معاملہ کرنا سیکھیں. اور قومی ریاست کا اصول یہی ہے کہ ہر شخص کو برابر کی حیثیت حاصل ہے. کسی مذہب, کسی رنگ, کسی نسل کو ریاست کے نظام میں کوئی برتری حاصل نہیں ہے. اسی کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی ہے کہ آپ نقل مکانی پر بھی کوئی پابندی نہیں لگا سکتے. تو اس لیے یہ سب اب ہونا ہے. اس کو ایک واقعے کے طور پر تسلیم کر کے
دیوار سے سر پھوڑنے کی بجائے اپنی قوم کی تعمیر، ترقی، اس کی تعلیم، اس کی بہتری، اپنے شہروں کی بہتری، اس کو توجہ کا مرکز بنانا چاہیے۔ یہ غلامی اور آزادی کے تصورات فتوحات کے زمانے کے تصورات ہیں، کیونکہ آخری بڑی سلطنت برطانیہ وہ ابھی 70-80 سال پہلے ہی ختم ہوئی ہے، تو ہم اس میں جو الفاظ بولتے تھے آزادی، غلامی، عادی ہیں ابھی تک ان کے۔ جدید جمہوری ریاستوں اور قومی ریاستوں میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ میں یہاں امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھتا ہوں جو دنیا بھر سے یہاں آباد ہو رہے ہیں آ کے، یہ غلام ہیں یا آزاد ہیں؟ تو اس لیے یہ بے معنی ہو چکی ہیں باتیں، ان سے نکلیں اور نکل کر اپنی قوم کی علمی اور فکری تعمیر کو موضوع بنائیں، تاکہ آپ دنیا کی قوموں میں برتر جگہ پر کھڑے ہوں۔ جو بدقسمت لیڈرشپ اس تبدیلی کو محسوس نہیں کر سکی، وہ بہت کچھ کھو کر بھی ابھی ماضی کا قصہ سنا رہی ہے۔ یہ ماضی اب قصہ پارینہ بن چکا، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی۔ آئی تھنک آپ، میرے خیال سے آپ نے ایک بہت ہی اچھا نقطہ واضح کیا کہ مطلب کمپٹیشن کی مائنڈ سیٹ سے نکل کر جو ترقیاتی مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کی فلاح و بہبود کا، وہ نصب العین ہونا چاہیے۔ نصب العین ہمارا غلط ہو گیا ہے۔ اس وقت تو اس بات کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہم جس جو بھی علاقہ ہے ہمارا، اس علاقے کے اندر لوگوں کے حالات کیا ہیں، ان کی تعلیم کا کیا معاملہ ہے، ان کے لیے صحت کی سہولتیں کیسی ہیں۔ اگر ہم اپنے علاقے میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں دنیا سے لوگ سیاح آ سکتے ہیں، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ خود ٹورزم ایک بڑی انڈسٹری بن چکی ہوئی ہے۔ بعض ملکوں کا تو معاملہ یہ ہے کہ ان کی معیشت کا انحصار اس کے اوپر ہو کے رہ گیا۔ ہم نے خود 10 سال ملیشیا میں دیکھا کہ ان کے ہاں دوسرے تیسرے درجے میں ان کی معیشت اس پر مبنی تھی۔ ان چیزوں پر غور کریں تاکہ آپ کی معیشت بہتر ہو، آپ کے ہاں علم میں بہتری آئے۔ لوگوں کے اندر مسابقت ہے تو مسابقت ترقی میں ہونی چاہیے، بالکل، یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہم لیتے ہیں توصیف چودھری صاحب کا۔ توصیف اپنا سوال پوچھ لیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ توصیف سوال میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ کی بن باپ کی پیدائش اور حضرت موسیٰ نے جیسے دریا کو چاک کر دیا، ان کی عقلی دلیل کیا ہو سکتی ہے، یا کوئی ہو سکتی ہے یا نہیں، یا ہم جس سے کہیں کہ یہ اللہ نے کیا؟ شکریہ۔ اگر آپ مانتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، اس پروردگار کو تو پھر دنیا میں اپنے بنائے ہوئے قوانین کا اسیر نہیں ہونا چاہیے۔ عقل تو یہی کہتی ہے، جب چاہے توڑ کر رکھ دے، عقل تو یہی کہتی ہے۔ یعنی یہ مشاہدے کے خلاف ہے، عقل کے بالکل مطابق ہے۔ یا خدا کو نہ مانیے یا پھر اس کا لازمی نتیجہ مان لیجیے۔ تو وہ دنیا میں جو قوانین بنا چکا ہے اس کا خود اسیر نہیں ہے، جب چاہتا ہے اس کو توڑ دیتا ہے۔ توڑ دیے اس نے، خدا کو جب خدا مان لیا تو پھر تو اس کا عقلی نتیجہ یہی ہے کہ وہ کچھ عقلی بھی کر نتیجہ سکتا ہے اس کا۔ چلیے جی آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے خوشنود احمد صاحب کا۔ خوشنود اپنا سوال پوچھ لیجیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، قرآن مجید شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیتا ہے اور اس کے لیے ابدی جہنم کی وعید بھی سناتا ہے، اور آپ اکثر یہ بات فرماتے ہیں کہ شرک یہ کوئی مذہبی سا گناہ نہیں ہے، یہ اصل میں خدا کی ذات پہ جھوٹ بولنا ہے، جس کی وجہ سے اتنی بڑی سزا مقرر کی گئی ہے۔ لیکن غامدی صاحب، جو لوگ شرک کر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر عیسائی یا ہندو، وہ جان بوجھ کے تو خدا کی ذات پہ جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے، یعنی کہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم کچھ دلائل کی بنیاد پر ایک مذہبی کتاب کو مانتے ہیں اور اس مذہبی کتاب میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، تو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بڑی غلطی لگ گئی ہے۔ لیکن یہ بڑی غلطی لگنا یہ قتل اور ریپ سے بڑا گناہ کیسے ہو گیا؟ یعنی کہ یہ بات مجھ پہ کبھی واضح نہیں ہو سکی کہ ٹھیک ہے شرک ایک بڑا گناہ ہے، ایک غلط بنیاد پہ ایک غلط بات مانی جا رہی ہے، لیکن قتل ریپ یہ بظاہر تو اس سے زیادہ سنگین اخلاقی جرائم محسوس ہوتے ہیں۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، وضاحت آپ کر سکیں؟ جی 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 دیکھیے، اس دنیا میں دو طرح کی قومیں کہیے یا افراد کہیے ہیں، میں شرک کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ ایک وہ ہے کہ جنہوں نے یہ نقطہ نظر اختیار کیا ہے کہ اس کائنات میں ذات خداوندی کے ساتھ خلق یا امر میں
کچھ دوسری ہستیاں شریک ہیں اور وہ اس بات کو اسی طرح بیان بھی کرتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات اور اس کا نظم اصل میں اسی شراکت پر قائم ہے. جیسے ہندو مت میں اس کی بھی ایک توجیہ کرتے ہیں بعض مفکرین کہ وہ اصل میں اللہ کی صفات کی پرسونیفیکیشن ہے، لیکن بہرحال وہاں اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ برہما نے جب اس کائنات کو وجود بخشا ہے تو تخریب اس کو سونپ دی ہے اور تعمیر اس کو سونپ دی ہے، جو وشنو اور شیو کا تصور ہے ان کے ہاں. تو وہاں شرک کو بطور ایک مذہبی عقیدے یا نظریے کے یا ایک مذہبی تعبیر کے اختیار کیا جاتا ہے. یہ ہے جس کو افتراء علی اللہ کہا گیا ہے، یہ سیدھا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. ایک دوسری چیز وہ ہے جس میں کوئی مذہبی گروہ یعنی جو پیغمبروں کی دعوت کو ماننے والے، جیسے مسیحی ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہود ہیں، وہ کسی موقع پر اپنی کتاب کی تعویل میں غلطی کر کے شرک اختیار کر لیتے ہیں. تو اس دوسری چیز کے لیے ان کا عذر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہو سکتا ہے، قابل قبول ہو جائے. میں نے اس پر کبھی یہ تبصرہ نہیں کیا. شرک کو اصول میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ جانتے بوجھتے یہ کہیں گے کہ اللہ کے ہاں خلق میں فلاں شریک ہے یا، تو پھر آپ جھوٹ باندھ رہے ہیں. اس کے بارے میں مطلب غلطی لگ سکتی ہے انسان کو، تو اس میں سب سے بڑا جرم وہی ہونا چاہیے جو اللہ کے بارے میں ہو. یعنی بندے اللہ کے مقابل میں کیسے آ سکتے ہیں، لیکن قرآن نے بتایا ہے کہ 3 چیزیں اکبر الکبائر ہیں. ان میں پہلا شرک ہے، دوسرا قتل ہے اور تیسرا بدکاری ہے. یہ تو سورہ فرقان میں، اور تینوں کی سزا ابدی جہنم ہی بیان کی. ٹھیک ہے سر. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں فیصل رسول سے. فیصل صاحب اپنا سوال پوچھ لیجیے. جی السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جب سورہ توبہ کی تفسیر غامدی صاحب پچھلے دنوں جب کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ جس طرح قرآن مجید میں ذکر ہے کہ ایک گروہ ایسا تھا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے، نہ ان کے جو ہے وہ جنازوں میں شریک ہوں گے اور نہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے گی وغیرہ وغیرہ. تو بہت ہی سخت ان کے بارے میں احکام اللہ تعالیٰ نے جاری کیا ہے. تو میں اس کا کمپیریزن اگر کروں لیٹ سے کہ فرعون کے ساتھ، تو اس کے جو بہت بڑے جرائم تھے ان کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو آخری وقت تک، یعنی کہ جب تک یہ آخری سانس تھی ان کو موقع ملا. جبکہ دوسری طرف اگر اس گروہ کو رکھا جائے تو ان کی زندگی ابھی باقی تھی، لیکن پھر بھی ان کا سارا وہ جو تھا وہ یعنی کہ ان کا جو مغفرت کا پیریڈ تھا وہ ختم ہو چکا تھا حالانکہ وہ زندہ تھا. تو اس کو میں ویسی کمپیریزن اگر کیا جائے تو میں جاننا چاہتا ہوں صاحب سے کہ وہ اس کے بارے میں کیا سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے شکریہ جی. ایک ہی اصول ہے. فرعون کا بھی یہ موقع ختم ہو گیا تھا. یعنی جس وقت حضرت موسیٰ ہجرت کر کے نکلے ہیں تو بس مہلت ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد تو بس عذاب ہی آنا تھا. وہ پیچھا کرنے نہ آتا تو وہاں آ جاتا، اور عذاب آنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتے، مہلت دیتے ہیں. اسی طرح کا معاملہ یہاں ہے. یہ بھی بالکل آخری مرحلے کی چیز ہے، یعنی آخری سال میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور قرآن نے اس کو اصول کے طور پر بیان کر دیا ہے کہ جس وقت مہلت ختم ہو جاتی ہے تو کسی دوسری مصلحت سے اگر کچھ مدت دی بھی جاتی ہے، جیسے کہ خود سورہ فتح میں بیان کیا کہ قریش کی لیڈرشپ کی مہلت ختم ہو گئی تھی، لیکن حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ٹوٹ پڑے، ان کو روک دیا گیا، اس لیے کہ وہاں بہت سے لوگ تھے جنہوں نے ابھی اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا. تو اصل میں وہ مہلت ان کو ملی تو ان کے صدقے میں مل گئی. تو اسی طرح کی مہلت یہاں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے معاملے میں آخر تک لوگوں کو موقع دیا ہے، تو اس میں یہ بھی رہے. لیکن یہ بتا دیا ہے کہ بہت سے لوگ تھے جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، اب وہ زمین پر چلتی ہوئی زندہ لاشیں تھیں، اس کے سوا ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. جی تو ایک مہلت باطن میں ختم ہوتی ہے، ایک ظاہر میں ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں سرمد محمود کا. سرمد اپنا سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میرا سوال چوہے کے بارے میں ہے.
جوا میں نے آپ کا ایک کلپ سنا تھا جسے آپ نے اس بنیاد پر حرام قرار دیا ہے کہ اس میں کسی کا مال ناجائز طریقے سے لینا ہے، لیکن جب کوئی شخص جوا کھیلتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے اپنا مال جو ہے وہ کھیل میں لگاتا ہے اور ان تمام شرائط کو پورا کرنے کے بعد اپنا مال کسی دوسرے کی نظر کرتا ہے. تو اس میں کوئی زبردستی نہیں ہوتی، کوئی حق تلفی نہیں ہوتی، تو ہم اس کو ظلم کی ڈومین میں رکھ کے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. نہیں، اس کا اس پہلو سے ظلم اس کو نہیں کہا جاتا. یہ دوسرے کو آپ ضرر پہنچانے کے لیے، تو کسی کو ضرر پہنچانے کے لیے آپ کوئی کام بھی اگر کریں گے طے کر کے کہ ہر حال میں ایک کو ضرر پہنچنا ہے، تو یہ تو انسانی عقل بھی کہتی ہے کہ ایسی اجازت نہیں دینی چاہیے کسی انسان کو. وہ تو دو لوگ یہاں کھڑے ہوئے آپس میں باقاعدہ مبارزت بھی کر سکتے ہیں کہ آئیے ذرا تلوار چلا کے دیکھتے ہیں، اور مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن روکا جائے گا ان کو. اس کے نتیجے میں حضور نے فرمایا انصر اخا کا ظالمن و مظلومہ، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. لوگوں نے پریشان ہو کے پوچھا کہ ظالم تو سمجھ میں آ گیا، مظلوم؟ تو آپ نے فرمایا کہ مظلوم کی مدد یہ ہے کہ وہ بھی وہی کام کرنے جا رہا تھا، اس کو اس سے روکو تاکہ وہ ظالم نہ بن جائے. تو یہ ضرر پہنچانے کا عمل ہے. جب آپ جوا کھیلنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اسی لیے بیٹھتے ہیں کہ بھائی مجھے تم سے مال لوٹنا ہے ہر حال میں. جی، بات واضح ہوئی سر، آگے بڑھتے ہیں. اخلاق کی خرابی ہے اس کے اندر. اخلاق کی خرابی صرف ظلم میں نہیں ہوتی، اور بھی بہت سی چیزوں میں ہوتی ہے. اگلا سوال لیتے ہیں ہم نوید افضل صاحب کا. نوید، اپنا سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم غازی صاحب. وعلیکم السلام. غازی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ قرآن شریف میں متعدد بار یہ ذکر آیا ہے کہ انسان اپنے اعمال کے نتیجے کے طور پہ یا جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، تو اور پھر وہ ہمیشہ وہاں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو ہمیشہ کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ ہمیشہ رہنے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. تو اگر انسان بھی ہمیشہ رہے گا تو پھر یہ صفت تو اللہ کی صفت کے برابر نہیں ہو جائے گی. شکریہ. یہ اللہ کی عنایت ہے کہ اس نے اپنی مخلوقات کو یہ اجازت دے دی ہے، رہیں گے وہ جب تک اللہ چاہے گا. بہت بڑی عنایت ہے. یہی تو سب سے بڑی عنایت ہے جو کی گئی ہے کہ میں نے تمہیں شعور دیا ہے تو موت تمہارے لیے ختم کر دی. آگے بڑھتے ہیں جی. اگلا سوال لیتے ہیں سیف فاروق کا. سیف، اپنا سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم سر. آئی ہوپ میری آواز آ رہی ہے. جی جی جی، وعلیکم السلام. جی خیریت سے ہیں. اوکے، حضرت عیسیٰ کے حوالے سے ہی سوال تھا. ایک تو یہ تھا کہ ان کی جو پیدائش کا معاملہ ہو یا دنیا سے جانے کا معاملہ ہو، اور ایون ان کے جانے کے بعد جو ان کی جو قوم ان کو نہیں مان رہی تھی، ان تمام معاملات میں دیکھ رہے ہیں کہ کتنا کافی مشتبہ کر دیا گیا معاملہ. مطلب کیوں نہ اس کو اسٹریٹ فارورڈ ہی رکھا جاتا ہے، جیسے حضرت نوح ہو گئے یا حضرت موسیٰ، ان کے واقعات ہم پڑھتے ہیں قرآن میں تو وہ تو کلیئرلی ہوتا ہے کہ جی ان کو نہیں، جنہوں نے نہیں مانا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا. ان تمام چیزوں کو حضرت عیسیٰ جو سیکنڈ لاسٹ پروفٹ تھے ان پہ تو کافی اور اسٹریٹ فارورڈ ہونی چاہیے تھا معاملہ. ایسا لگتا ہے کہ کافی مشتبہ کر دیا گیا. اور سیکنڈلی یا پھر ہم ان چیزوں پہ فوکس نہ کریں اور ان کی جو تعلیمات ہیں ان پہ فوکس کریں. جی ٹھیک ہے جی، واضح ہوگی. السلام علیکم. اس میں کیا چیز مشتبہ کی گئی؟ ان کی بن باپ کی پیدائش ایک واقعہ بنی. وہ اپنی بستی میں بچپن میں اپنی نبوت کی گواہی دے رہے تھے، اس میں کوئی اشتباہ کا سوال نہیں تھا. اس کے بعد وہ یروشلم تشریف لائے. وہاں انہوں نے آ کے جو غیر معمولی معجزات دکھائے، جس طرح گفتگو کی اس کو بچے نے دیکھا. یروشلم کی گلیوں بازاروں میں لوگ اس کو دیکھتے رہے، اس میں بھی کوئی اشتباہ کا کوئی سوال نہیں تھا. آخری معاملے میں جب ان کی قوم نے ان کو مارنا چاہا تو قوم کو اس جرم کا اعتراف کرنا پڑا کہ ہم نے مار دیا ہے. تو یہ گویا ان کی طرف سے اپنے جرم کا اقرار تھا. تو خدا نے اقراری مجرم بنا کے ان کو سزا دی، اور وہ سزا بڑی غیر معمولی دی گئی. اس سزا کا تو جب ذکر پڑھتے ہیں سن 70 میں جب تیتوس رومی نے حملہ کیا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ ظالموں، تم نے تو اپنا پیمانہ بھر لیا یہ اعتراف کر کے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو مار دیا ہے، لیکن تم نہیں مار سکے. بس اتنی سی بات. اس میں کیا چیز ہے جو اشتباہ کا باعث بنتی ہے؟ ٹھیک ہے سر، آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال لیتے ہیں ہم ہمایوں مجید کا. ہمایوں، اپنا سوال پوچھ لیجیے.
السلام علیکم غام جی صاحب. وعلیکم وعلیکم السلام. میں کشمیر سے ہوں. تو میرا سوال جو ہے جو سورۃ العصر جو ہے جس میں 4 کمپوننٹ جو ہے یعنی ایمان ہے، عمل صالحات و تواصی بالحق و تواصی بالصبر. اور میں نے کئی بار آپ کی جو ویڈیو کلپس میں سنتا آ رہا ہوں جس میں آپ نے جو واضح جو کیا ہے جتنا علم ایک انسان کے پاس ہے اس علم کے حساب سے اس کو جنت ملے گی. تو اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے تو آپ کی رہنمائی چاہتے ہیں. السلام علیکم. کیا کنفیوژن ہے آپ کو اس میں؟ کنفیوژن آپ کا سوال کلیئر نہیں ہو پایا. مطلب میرا سوال جو ہے جو سورۃ العصر جو ہم پڑھتے ہیں جی 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 تو اس میں جو آپ میری آواز آ رہی ہے جی 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 آپ کی آواز آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. جو ٹائم سے پہلے جو کہا جاتا ہے کہ ایمان ہونا چاہیے، پھر عمل صالحات ہے، پھر وتواصی بالحق وتواصی بالصبر. 4 کمپوننٹ جو ہے ایک مسلمان کو جو جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں. مگر میں نے غام جی صاحب کی کئی ویڈیو کلپ جو سنے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ جتنا علم ایک انسان کے پاس ہے یعنی اس علم کے مطابق اسے پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو اس میں تھوڑا سا مجھے شکریہ. یہ تو بالکل ایک بدیہی بات ہے کہ جتنا علم ہے، اب جس آدمی کو سورہ عصر پہنچی نہیں ہے تو اس کو سورہ عصر کا مکلف کیسے کر دیں گے؟ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس جتنا علم ہے، اس کو خود قرآن نے بیان کیا ہے لیبلوکم فیما آتاکم، یعنی اللہ تمہاری آزمائش یا تمہارا امتحان انہی چیزوں میں کرتا ہے جو اس نے تمہیں دی ہے. جس آدمی کے پاس جتنی صلاحیت ہے، جتنا علم ہے، اس کے لحاظ سے پوچھا جائے گا. تو پیغمبروں کے ذریعے سے جو علم دیا گیا ہے وہ جن کو مل گیا، جن تک پہنچ گیا، ان سے اس کے حوالے سے پوچھا جائے گا. سورہ عصر میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ آخری تقاضے کیا ہیں جو اللہ تعالیٰ ایک عام آدمی سے کرتا ہے. تو وہ 4 نہیں ہیں، وہ 3 ہیں. یعنی ایک یہ کہ جو حقائق پیغمبروں نے بتائے ان کو مانا جائے، یہ ایمان ہے. اچھا عمل کیا جائے، یعنی جو انسان کو اپنے اخلاقی وجود کو پاکیزہ رکھنے کے لیے عمل کرنا چاہیے وہ عمل کیا جائے. جی دوسری چیز ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے گرد و پیش کے ماحول سے غیر متعلق نہ رہیں، اچھی بات، حق بات کی نصیحت بھی کریں اور اس پر ثابت قدمی کی نصیحت بھی کریں. ایک ہی بات ہے جو 2 تعبیروں میں بیان کی گئی ہے، یعنی حق کی نصیحت اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت. تو یہ ضمانت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ خسارے سے بچ جاؤ گے. یہ ضمانت دی ہے، یہ لازمی شرائط نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ پر لازم ہے کہ میں تمہیں خسارے سے نکال لوں. اس سے نیچے نیچے پہ رفع و درگزر. ٹھیک ہے. تو وہ تو یہاں تک بھی حدیثوں میں ہے کہ ذرہ برابر ایمان ہوگا تو وہ بھی آخر میں باہر آ ہی جائے گا. جی جی بہت شکریہ سر. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہم لیتے ہیں آصف علی کا. آصف اپنا سوال پوچھ لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید میں ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک سے زیادہ تعویل یا دلیل ممکن نہیں ہے، تو اس سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ مثال کے طور پر سورہ نور میں جیسے مرد و خواتین کے میل جول کے بارے میں احکام ہیں، اور اس کو ملا کر ہم پڑھیں سورہ احزاب میں جو کہ آپ کے خیال کے مطابق ایک مخصوص خواتین کے بارے میں تھا، تو لیکن بہت سارے جو دوسرے مسلمانوں کے گروہ ہیں وہ اس کی تعویل کسی اور طرح سے کر کے تو خواتین کے پردے کے احکامات برآمد کرتے ہیں وہاں سے. ٹھیک ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں ایک سے زیادہ تعویل ممکن نہیں ہوگی قرآن مجید کی، اور ہم اس کو کیسے جو ہے نا وہ جسٹیفائی کریں گے؟ شکریہ جی. یعنی قرآن مجید میں تو ایک ہی بات کہی گئی ہے. اللہ تعالیٰ 2 باتیں تو بیک وقت نہیں کہہ رہے، اور وہ بات جب ہم سمجھنے کے لیے جائیں گے تو ہمیں ان تمام چیزوں پہ محنت کرنی ہوگی جو کسی بھی کلام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں. یعنی لفظ کا حق ادا کریں، جملے کو بالکل صحیح جگہ رکھ کے دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ اس کا کانٹیکسٹ اور سیاق و سباق کیا ہے. ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی جب آپ نظر انداز کر دیں گے تو پھر 10 تعویلیں ہو جائیں گی. میں نظر انداز کر کے ہر آیت کی 10-15 کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو. کسی بھی کتاب کے ساتھ یہی معاملہ ہو سکتا ہے. کتاب کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے. یہ تو ہمارا نقص ہے، یعنی ہم ان تمام چیزوں کا لحاظ نہیں کرتے. تینوں جو مرحلے ہیں ان کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ہر طرح کے تعصبات سے بالا تر ہو کر گزاریے، اس کے بعد کبھی دوسری تعویل کر کے دکھائیے.
چلیے جی آگے بڑھتے ہیں, بہت شکریہ. اگلا سوال ہم لیتے ہیں سید دانیال اقبال کا. دانیال اپنا سوال پوچھ لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی؟ جی 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 میرا سوال پوچھنا تھا کہ ایک عام انسان قرآن کا مطالعہ کیسے کرے. جو میں نے آپ کا بیان سنا تھا القامدی صاحب کا, انہوں نے کہا تھا کہ اسے انسان کو خالص ترجمہ اور دماغ خالی کر کے قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے. اب یہاں میرا سوال یہ آتا ہے کہ ایسے تو کوئی بندہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی بات سمجھ لے گا اور پھر پوری زندگی اسی بات پر عمل کرے گا, تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں. اچھا جی. قرآن مجید ہو یا کوئی چیز ہو, اس کو پڑھنے کا یہی اصول ہے. یعنی اگر آپ عربی زبان سے واقف ہیں تو براہ راست پڑھیں گے, اگر واقف نہیں ہیں تو آپ کوئی ترجمہ پڑھیں گے, یہ تو مجبوری ہے. جب آپ پڑھیں تو آپ پینسل ہاتھ میں لے لیں, پوری بات میں نے کی تھی, اور کوئی آپ کے ذہن میں نئی بات آئے یا کوئی سوال آئے تو اس کو نوٹ کریں, اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ مختلف اہل علم نے اس کو کیسے سمجھا ہے. اس میں بھی ہر آدمی کو معلوم ہے کہ جو تفاسیر ہیں یا جو لوگوں نے انٹرپریشنز کی ہیں وہ اصلاً 2-3 سے زیادہ نہیں ہوتی. دیکھ لیں ان کو, ان میں سے جس آدمی کی یا جس مفسر کی رائے بھی آپ کو معقول لگے مان لیں, اور اگر آپ کو پھر اشکال باقی رہتا ہے تو کسی اپنے زمانے کے زندہ صاحب علم سے پوچھ لیں. تو ان تینوں مراحل سے آپ کو گزرنا چاہیے. باقی رہی یہ بات کہ کسی آدمی نے پہلی مرتبہ قرآن کا ترجمہ پڑھا, کوئی غلط بات سمجھ گیا, تو جب تک غلط بات کے لیے آپ کے باطن آپ کے اندر سے کھٹک پیدا نہ ہو یا باہر سے کوئی توجہ نہ دلائے, اس وقت تک اللہ کے یہاں ہر چیز کی معافی. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. ایک آخری سوال لیتے ہیں نوشابہ وسیم کا. نوشابہ اپنا سوال پوچھ لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن یہ ہے کہ قرآن کی 2 آیتوں کے بارے میں. ایک جو آیت ہے, تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے. اور اگر ہم اسی کی دوسری ایک آیت ہے اس میں, اور اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈالنا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ اس میں کس مصیبت کے بارے میں بات کی گئی ہے, اگر وہ ہمارا, اور آزمائش اور مصیبت میں کیا فرق ہوگا, ان دونوں آیتوں کو کس طرح کریں سمجھیں گے. شکریہ. آزمائش جب بھی آتی ہے 2 ہی صورتوں میں آتی ہے, یا کوئی تکلیف ہوگی, کوئی مشکل ہوگی, کسی مشقت میں ڈالا جائے گا, اس میں صبر کا امتحان ہوتا ہے, یا نعمت دی جائے گی, اقتدار بھی ہو سکتا ہے, علم بھی ہو سکتا ہے, حسن بھی ہو سکتا ہے, دولت بھی ہو سکتی ہے, تو اس میں شکر کی آزمائش ہوگی. وہ بھی آزمائش ہے, یہ بھی آزمائش ہے. تو جب ان میں سے کوئی چیز بھی انسان پر وارد ہوتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو آزمائش ہی سمجھ کر اس کا استقبال کرے. صبر کی آزمائش ہے تو اپنے رب پر بھروسہ رکھے اور اس سے دعا کرے, اور شکر کی آزمائش ہے تو جو کچھ نعمت ملی ہے اس کا حق ادا کرے. یہ بات قرآن نے جگہ جگہ بیان کر دی ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کے علم میں ہوگا تو ہوگا, اور جب وہ آزمائش آئے گی یا کوئی مصیبت آئے گی تو وہ اللہ کی اذن ہی سے آئے گی. اللہ آنے دے گا تو آئے گی, روک دے گا تو نہیں آ سکتی. تو ایک جگہ اس بات کو بیان کیا گیا ہے, اور دوسری جگہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو تم لوگ قریش مخاطب ہے وہاں اپنے لیے مصیبتیں اس وقت مول لے رہے ہو, یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے نتیجے میں آ رہی ہیں. تو وہ مخاطبین کے لحاظ سے بتایا گیا. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. یہاں ہماری اس نشست کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے اس ایونٹ کے لیے رجسٹر کیا, آج شرکت بھی کی, مگر ان کی باری نہیں آ پائی, انہیں ہم انشاءاللہ اگلی نشست کے لیے پرائیورٹی رجسٹریشن کا موقع دیں گے. اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ بذریعہ ای میل شیئر کر دی جائیں گی. اختتام سے پہلے پاکستان کے سیلاب زدگان, وہ متاثرین ہمارے بہن بھائی جو اس مصیبت میں ہیں, ان کو میں یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ کے ساتھ ہم سب ہیں, آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں, اور ہم میں سے ہر کوئی جو کچھ اپنی استطاعت کے مطابق کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی اس مصیبت کو جلد خوشحالی میں تبدیل فرمائے, اور استقامت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو اس مصیبت سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت شکریہ. غامدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ.
فیصل ہارون کو اجازت دیجیے، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.